الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. سبحان الله. صدقت يا رب العالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله والموت وبالبعث بعد الموت والحساب والجنة والنار والقدر كله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رب العالمين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. انتہائی قابل قدر عزت مآب معزز سامعین، بزرگوں اور عزیز دوستوں، گھروں میں میری غیور ماہیں بہنیں اور بیٹیاں، یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب سرزمین پاکستان میں آمد ہوئی تو آپ کی جامع مسجد میں جمعہ شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریم آقا کے وسیلہ سے توفیق دی اور میں آیا. جب جا رہا ہوں تو آخری جمعہ شریف بھی یہی آپ کی جامع مسجد میں ہو رہا ہے، اور شاید یہ زندگی کا بس آخری جمعہ شریف ہو. باہر کیف دعا یہ ہو کہ جب بھی موت کا وقت آئے تو زبان پر اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب کا نام ہو. قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے آیات کریمہ کا کوئی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور نبی علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کیا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایمان ایک دولت ہے، کنز ہے، اور ایمان کے لیے کوئی شرائط ہے. علماء کرام وہ فرماتے ہیں وَمِنْ اصول اہل السنہ والجماعہ،
علماء کرام فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے کوئی اصول ہیں. ومن اصول اہل سنت والجماعت، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان الدین والایمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. حضرات علماء کرام بڑی خوبصورت باتیں فرماتے ہیں، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے. وہ فرماتے ہیں کہ دین اور ایمان جو ہے وہ قول سے ہے اور ساتھ وہ عمل سے ہے، قول و عمل. پھر مانتے ہیں قول القلب واللسان. سبحان اللہ. بعض انسان صرف بولتے ہیں زبانوں سے، بعض بولتے ہیں دل سے. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں قول القلب واللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. جوارح عربی میں جو اعضاء ہیں اس کو کہتے ہیں. یعنی مومن وہ ہے کہ جس کے قول اور زبان اور اس کے جو ہے عمل سے اور دل سے اگر آوازیں آئیں تو اللہ واللہ کے پیارے معبود کا نام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ومن اصول اہل السنة والجماعة ان الدین والایمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا استقیموا. کیا فرمایا؟ استقیموا. استقیموا. اللہ کے پیارے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ بات سمجھانے کے لیے 3 بار وہ بات فرمایا کرتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. استقیموا، اچھائی کی طرف جو ہے رجوع فرمائیں، اچھائی کی طرف. استقیموا ولن تحزوا، اس پر پھر قائم ہو جائیں. یعنی اچھے کام اور اچھے جو اعمال ہیں، اچھائی اس کی طرف رجوع فرما کر اس پر پھر قائم ہو جائیں. استقیموا ولن تحزوا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا إِنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ، اعمال میں سے کون سا اعمال ہے کہ جو سب سے خیر والا ہے. سبحان اللہ. یعنی پہلے کریم آقا نے فرمایا اچھائی کی طرف رجوع فرما کر اس کے بعد کیا کریں؟ قائم ہو جائیں. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا إِنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ، اعمال میں سے سب سے خیر والا اعمال کون ہے؟ کریم آقا نے فرمایا الصلاۃ. سبحان اللہ. یعنی اعمال میں سے ایمان کے بعد اعمال میں سے سب سے جو خیر والا عمل ہے وہ ہے نماز. اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ. وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، کہ وضو کا محافظ انسان نہیں ہو سکتا مگر وہ جو مومن ہو. معلوم ہوا کہ وضو وہی کرتا ہے نماز کے بعد جو مومن ہو. یعنی جب اذان ہوتی ہے تو سارے کام چھوڑ کر مسجد میں آ جاتا ہے.
ولا يحافظ على الوضوء الا مومن، مگر نہیں محافظ اپنے وضو کا مگر وہ کہ جو مومن ہے، جو کہ نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ مرحبا اہلا وسہلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم۔ تو فرمایا اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیات کریمہ تلاوت کی۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، او کما قال اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے آپ کے لیے، اور اس جنت کی آپ وارث ہیں جو اچھے اعمال آپ کیا کرتے تھے۔ یعنی اچھے اعمال کے بدلے میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی جنت عطا فرمائیں گے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم عبادت کرو تو صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے آدمی سفر کرتا ہے، طویل سفر کرتا ہے، یعنی کریم آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سفر کرتا ہے، پھر کریم آقا نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ۔ کریم آقا فرماتے ہیں جو کھاتا ہے وہ بھی حرام، جو پیتا ہے وہ بھی حرام، جو لباس ہے وہ بھی حرام، جو غذا ہے وہ بھی حرام۔ یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کرتا ہے اور وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے ہر کھانے سے لے کر پینا، لباس، غذا، ہر چیز حرام ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا کہتا ہے یا رب یا رب، دعا کرتا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارے دعا کیسے قبول ہو کہ ہمارا کھانا حرام، ہمارا پینا حرام، ہمارے جو بول ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف، ہمارا لباس جو ہے سنت کے خلاف ہو۔ تو فرماتے یمد یدیہ الی السماء، پھر وہ ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کیا کہتا ہے یا رب، اللہ کو پکارتا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ، اے اللہ میں معاف فرمائے۔ تو کریم آقا فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ارے بھائی کیسے قبول ہو جس کا ہر ادا جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے فرمایا الا انبئکم باہل الجنہ، ابھی جنت میں تو ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں گیا، تو کریم آقا نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جنت میں کون سے لوگ ہوں گے۔ عقیدہ اہل سنت والجماعہ، غیب کا علم، نبی ہوتے ہوئی ہیں کہ جو غیب کا علم فرمائیں، نبی کا معنی وہ ہے الا انبئکم باہل الجنہ، کیا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جنت میں کون سے لوگ ہوں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ، جی حضور ہمیں بتائیں کہ جنت میں کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لأبرہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
سبحان اللہ کریم آقا نے فرمایا جو کمزور لوگ ہیں وہ جنت میں ہوں گے، جو مظلوم لوگ ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اور جو قسم اٹھاتے ہیں پھر اس قسم پر وہ قائم رہتے ہیں، وہ قسم پوری کرتے ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لأبره او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئكم بأهل النار، کہ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ جہنم میں کون ہوں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کہ میں تمہیں بتا دوں کہ جہنم میں کون جائیں گے؟ نعم یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بتا دے کہ جہنم میں کون سے لوگ ہوں گے۔ کریم آقا نے فرمایا کل اتل جواد مستخبر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ظالم ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور جن کے دل میں ذرا سا بھی ہے تکبر وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ المتکبر صرف اللہ کی ہے جل جلالہ و عظم نوالہ۔ اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ نماز کے حوالے سے ایک لمبی حدیث ہے۔ اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یقیناً ہوگا، ہر مسلمان 10 چیزوں پر ایمان لانا لازم ہے، ورنہ وہ مسلمان نہیں۔ مشہور تو ہے 7 چیزیں، لیکن اس حدیث کے ضمن میں کریم آقا نے 10 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان تؤمنوا باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والموت وبالبعث بعد الموت والحساب والجنہ والنار والقدر کلو۔ 10 چیزوں کے حوالے سے، یعنی قیامت کا دن آئے گا، پھر ہمیں موت آئے گی، قیامت سے پہلے موت آئے گی، جو مر گیا اس کے لیے تو یہی قیامت ہے، قیامت صغریٰ۔ پھر وہاں اس کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت کا فیصلے ہوں گے، جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، یکشف ربنا عن ساقه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کا دن ہوگا اور جو پنڈلی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جو پنڈلی کا جو یہ اگلا حصہ ہے تو اللہ اپنی زائد فرمائیں گے، پنڈلی کا حصہ اللہ زائد فرمائیں۔ اللہ جیسے ہے اللہ جانے اور نبی پاک جانے، لیکن لفظ کتابوں میں یہ آیا کہ قیامت کے دن میں یکشف ربنا عن ساقی، پردہ فرمائیں گے اللہ تعالی، یعنی کہ پنڈلی انسان، اللہ کی جو پنڈلی ہے وہ انسان دیکھے گا، اور فرمایا فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، جب اللہ کی پنڈلی دیکھ کر تو مومن اور مومنات وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تو حکم یہ تھا کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، یہاں تو عبادت نہیں ہے، یہاں تو مزے ہے۔ تو کوئی بعض لوگ جو نیک علماء صلحاء ہیں وہ فرمائیں گے اللہ دنیا میں ہم نے نہیں دیکھا تھا اور آپ کی عبادت کی تھی، سجدہ کیا تھا، آج دیکھ کر ہم آپ کا سجدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حکم ہوگا سجدہ نہ کریں۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جیسے ہم گناہگار ہیں، وہ بھی کوشش کریں گے سجدہ کریں، لیکن ان سے سجدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں معلوم ہوا اگر سجدہ کرنے تو دنیا میں کر لیں، آخر میں دنیا کا موقع نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن کتابوں میں آتا ہے کریم آقا نے فرمایا وَيَبْقَى، ایسے بھی ہوں گے مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، دنیا میں وہ یقیناً سجدہ کرتے تھے لیکن ریاکاری، تاکہ لوگ کہیں بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، اور اگر کوئی دیکھتا تو پھر اپنے سجدہ کو وہ
طویل کرتے فرمایا وہ ان سے سجدہ نہیں ہوگا، وہ ایسے کے ایسے رہیں گے، ان کے جو کمر ہے وہ سخت ہو جائے گی، سجدے میں نہیں جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے آمین۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، کریم آقا نے فرمایا بے شک ان آنکھوں سے آپ اپنے اللہ کو دیکھو گے، سبحان اللہ، انکم سترون ربکم عیانا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں آج میں یہاں پر آیا ہوں، حضرت علامہ صاحب پیر صاحب محترم اور ان کی صاحبزادگان بڑی کوشش کی، کیونکہ یہ مہمان تھے، حالانکہ یہ تو میرا اپنا گھر ہے، لیکن کوشش یہ تھی کہ خدمت میں کوئی کمی نہ آئے، رنگ و رنگ ہم نے کھانے کھائے، لیکن جب میزبان اللہ کی ذات ہوگی تو پھر کیا ملے گا ہمیں؟ سبحان اللہ، جنت میں جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں کی ایک محفل ہوگی، پارٹی ہوگی، جیسے ہم بھی کرتے ہیں پارٹی۔ اذا دخل اہل الجنہ، حضرت اذا دخل اہل الجنہ الجنہ قال یقول اللہ تعالی، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ ان سے کیا فرمائے گا؟ ہمارے شیخ، ہمارے پیر، ہمارے علماء، ہمارے استاد، ہمارے رہنما جب ہم سے بات کرتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے۔ جب نام لیتے ہیں حفیظ الدین تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے مجھے پکارا، خوش ہوتے ہیں۔ جب باپ نام لیتے ہیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے، جب اللہ پکارے ہیں تو ان خوشی کی انتہا ہوگی نہیں۔ اذا دخل اہل الجنہ الجنہ قال یقول اللہ تعالی، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے سبحانہ و تعالی تريدون شيئا ازيدكم، کسی اور چیز کی بھی ہے آپ کو ضرورت؟ فیقولون، تو جنتی عرض کریں گے الم تبید وجوہنا، اللہ آپ نے ہمارے جو چہرے ہیں، ہمارے چہرے سفید ہو گئے ہیں، نورانی چہرے۔ الم تدخلنا الجنت ونجنا من النار، اللہ تعالیٰ اور کیا چیز مانگے ہم آپ سے، آپ نے ہمیں جہنم سے نجات دی اور جنت میں ہم داخل ہو گئے۔ اس کے باوجود ہمیں کیا چاہیے؟ الم ندخلنا الجنت ونجنا من النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنتی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے چہرے جو ہے وہ بنا دیے سفید، اور جہنم سے آپ نے ہمیں نجات دی ہے اور ہم جنت کے وارث بن گئے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ فیکشف الحجاب، تو اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دیں گے۔ سبحان اللہ، انسان ان آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھے۔ فما اوتوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، کوئی ایسی اور چیز نہیں ہوگی کہ جو انسان کو محبوب ہوگی مگر جب وہ اللہ کو دیکھیں گے۔ یعنی جنت میں سب سے اعلیٰ چیز وہی ہوگی کہ جب انسان اپنے رب کو دیکھے۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت لا تدخلها الا نفس مسلمہ، نہیں جائے گا کوئی انسان جنت میں مگر مسلمان۔ فادخلوها خالدین، پھر وہ وہاں ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور وعدہ پورا کیا کہ ہمیں جنت ملے گی، اور یقیناً آج ہمیں وہ جنت مل گئی۔ سبحان اللہ۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور آخر میں
یہ حدیث شاید میں نے پچھلی بار بھی بیان کی تھی. ایک یہودی نوجوان اللہ کے پیارے محبوب کی خدمت کرتا تھا. یعنی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان وہ جنتی بن جائے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ابو جہل جو نبی علیہ السلام کو دشمن ہے تو کریم آقا کے پاس بھی جاتے ہیں. ایک نوجوان یہودی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. تو چند دن سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ یہودی کہاں ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ بیمار ہیں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر گئے, تشریف لے کر گئے. ہم تو مسلمانوں کے پاس نہیں جاتے جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں, دو چند دن نہیں آتے تو ہم وہاں نہیں جاتے کہ بھائی معلوم کریں کیوں نہیں آ رہے. لیکن یہودی جو نبی پاک ان کے والد نبی پاک کے دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک ان کے گھر میں گئے. اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے جب مسلمانوں کے پاس جایا کرتے تھے تو یہ 2 بار فرمایا کرتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ. 3 بار لا بأس طہور انشاءاللہ, لا بأس طہور انشاءاللہ. اگر اللہ چاہے تو آپ پاک ہو جائیں گے, یعنی آپ کی گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے. انسان کے لیے جب بیماری ہوا کرتے تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے.